بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ فاطمہ ام الخیر پیران پیر سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی۔ پیران پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ اسلام کی نہایت برگزیدہ ہستی ہیں۔ ان کی جلالت قدر کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اہل سنت کے سبھی مکاتب فکر ان کا نام نہایت عزت و احترام سے لیتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے باقاعدگی سے مختلف تقاریب کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ قادریہ سلسلہ تصوف کے بانی ہیں اور آپ جیلان میں پیدا ہوئے۔ کم سنی ہی میں یتیم ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم مقامی مدرسے میں حاصل کی۔ والدہ ماجدہ اور نانا سید عبداللہ سومی نے ان کی تربیت پر خاص توجہ دی۔ 18 سال کی عمر میں مزید تعلیم کے لیے بغداد گئے۔ سال ہر سال تک تحصیل علم میں مشغول رہے۔ اس دوران ان میں ابو الخیر شیخ حماد بن مسلم الدیاس سے علم طریقت بھی حاصل کیا۔ نہایت پاک باز، عابدہ، زاہدہ اور خدا رسیدہ خاتون تھی۔ ان کی شادی سید ابو صالح جنگی دوست سے ہوئی تھی۔ وہ بھی بڑے متقی اور خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ ان کا عقد نکاح سیدہ فاطمہ سے جن حالات میں ہوا، ان کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ روایت ہے کہ افوان شباب میں سید ابو صالح اکثر ریاضت و مجاہدات میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دفعہ دریا کے کنارے عبادت کر رہے تھے۔ کھانا کھائے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے۔ اچانک ایک سیب دریا میں بہتا ہوا دکھائی دیا۔ بسم اللہ کہہ کر اسے پکڑ لیا اور کھا گئے۔ پھر دل میں خیال پیدا ہوئے کہ معلوم نہیں اس سیب کا مالک کون ہے۔ میں نے بغیر اجازت کھا کر امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ خیال آتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور دریا کے کنارے کنارے پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت سیب کے مالک کی تلاش میں چل پڑے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد ان کو لبے دریا ایک وسیع باغ نظر آیا۔ اس میں سیب کا ایک تناور درخت تھا جس کی شاخوں سے پکے ہوئے سیب پانی میں گر رہے تھے۔ سید ابو صالح نے لوگوں سے اس باغ کے مالک کا پتہ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس کے مالک جیلان کے ایک رئیس سید عبداللہ سومی ہیں۔ فوراً ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا بیان کیا اور بصد ادب بلا اجازت سیب کھا لینے کے لیے معافی چاہی۔ سید عبداللہ خاصان خدا میں سے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ نوجوان اللہ کا خاص بندہ ہے۔ دل میں تڑپ اٹھی کہ اس کو اپنے سایہ عاطفت میں لے لوں۔ فرمایا 10 سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو اور مجاہدہ نفس کرو، پھر سیب معاف کرنے کے بارے میں سوچوں گا۔ سید ابو صالح نے یہ شرط منظور کر لی اور 10 سال تک باغ کی رکھوالی کرتے رہے۔ ساتھ ہی سید عبداللہ سومی کی ہدایات کے مطابق مدارج سلوک بھی طے کرتے رہے۔ 10 سال کے بعد سید عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ 2 سال اور باغ کی رکھوالی کرو۔ سید ابو صالح نے تعمیل ارشاد کی۔ 12 سال کی مدت پوری ہوتے ہی سید عبداللہ نے انہیں بلا کر فرمایا، فرزند تو آزمائش کی کسوٹی پر پورا اترا ہے، لیکن ابھی ایک خدمت اور باقی ہے، اور وہ یہ کہ میری ایک لڑکی ہے جو پاؤں سے لنگڑی ہے اور ہاتھوں سے لنجی، کانوں سے بہری اور آنکھوں سے اندھی ہے۔ اس بیچاری کو اپنے نکاح میں قبول کرو تو میں سیب تمہیں بخش دوں گا۔ سید ابو صالح نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور سید عبداللہ نے اپنی لخت جگر کا نکاح ان سے کر دیا۔ ان کی یہ لخت جگر سیدہ فاطمہ تھی۔ شادی کے بعد سید ابو صالح نے سیدہ فاطمہ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے تمام اعزاز صحیح و سالم ہیں اور وہ کمال درجہ کے حسن ظاہری سے متصف ہیں۔ دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ شاید یہ کوئی اور لڑکی ہے۔ اسی وقت باہر نکل گئے اور شیخ عبداللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا، یہی لڑکی میری لخت جگر اور تمہاری بیوی ہے۔ اس کی جو صفات میں نے تم سے بیان کی تھی، ان کا مطلب یہ تھا کہ اس نے آج تک کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں کیا، اسی لیے لنجی ہے۔ آج تک گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، اس لیے لنگڑی ہے۔ آج تک خلاف حق کوئی بات نہیں سنی، اس لیے بہری ہے۔ آج تک کسی نامحرم پر نظر نہیں ڈالی، اس لیے اندھی ہے۔
اب سید ابو صالح سب کچھ سمجھ گئے اور ان کے دل میں اپنی اہلیہ کے لیے بے حد محبت اور عزت پیدا ہو گئی۔ اس طرح بخیر و خوبی ان دونوں پاک باز ہستیوں کی رفاقت حیات کا آغاز ہوا۔ انہوں نے جیلان ہی میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ وہیں سیدہ فاطمہ کے بطن سے بے اختلاف روایت میں عالم اسلام کی وہ مایہ ناز ہستی پیدا ہوئی جس کے محتم بالشان تبلیغی اور اصلاحی کارناموں نے خزاں رسیدہ شجر ملت کو سرسبز کر دیا اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے لاکھوں انسانوں کو راہ ہدایت پر گامزن کر دیا، اور ہماری مراد سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے ہے۔ جزاک اللہ۔